تو رمضان المبارک میں کیا اسکیجول ہونا چاہیے لوگوں کا کہ وہ موٹاپے سے بھی نجات حاصل کریں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی بچ سکیں؟ وزن نہیں کم ہو سکتا پھر۔ اچھا ہاں، یہ پھر میری طرف سے جواب ہے۔ سحری کے میں طریقے آپ کو اسی پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا اور افطاری کے بھی طریقے بتا کر جاؤں گا۔ انٹرنیٹ پر بتائی جانے والی ڈائٹیشینز اور نیوٹریشنسٹ کی طرف سے جو غذائیں ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ تو نارمل ناشتے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کئی لوگ تو اب 4 نان کھا جاتے ہیں نارمل ناشتے میں، تو آپ کا اللہ حافظ ہے، اچھا۔ ہماری طرف سے جواب ہے آپ۔ اور سحری کرنے کے بعد آپ سوئیں مت۔ سحری کرنے سے پہلے آملے کے مربے میں سے 2 پھل جو اس کے فروٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں۔ کہ روزہ اور فاقہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو ڈائبٹک ہے پیٹ بھر کے پکوڑے کھائیں اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو، آپ کا وزن بھی نہ بڑھے۔ کوشش کریں کہ سادہ غذا پر آئیں، جب پرہیز نہ کریں۔ زیادہ آپ فاقہ کریں گے تو آپ کا وزن کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس۔ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جو بہت سی اپرچونٹی لے کر آتا ہے۔ جہاں آپ نیکیاں کماتے ہیں وہاں پر اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے، آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور اس بڑھے ہوئے وزن اور اس موٹاپے کی وجہ سے آپ کو شوگر کی بیماری ہے، آپ بلڈ پریشر یا یورک ایسڈ کی زیادتی کا شکار ہیں، تو یقین کریں یہ مہینہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا لاہے عمل اختیار کرنا ہوگا، وہ آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم سید مشرف علی زیدی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ حکیم صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں ایسا کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ موٹاپا جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان بھی اور اوورآل ورلڈ بھی جو ہے نا، کہ یہ اور اپنے ساتھ موٹاپا بہت سی بیماریاں بھی لے کے آتا ہے، کہ رمضان المبارک میں ان کا کیا اسکیجول ہونا چاہیے لوگوں کا کہ وہ موٹاپے سے بھی نجات حاصل کریں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی بچ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، آپ کو آپ کے گروپ کو، مارگلہ گروپ کو نئے چینل کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ صاحب۔ میرا پہلا پروگرام ہے اس چینل پر، امید ہے کہ یہ باقی چینلز کی طرح یہ بھی گرو کرے گا انشاءاللہ جی۔ اچھا، آپ کے ناظرین کے لیے میں آج جو چیزیں لایا ہوں وہ اگر وہ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، جی، صرف رمضان نہیں، اچھا، میں ویسے تو یہ 30 دن کا جو پلان میں دے کر جاؤں گا آج، وہ اگر اڈاپٹ کر لیں تو اپنی عید بھی بہت خوبصورت کریں گے اور جو دعائیں ہیں وہ بھی ہمارے حصے میں آئیں گی۔ اچھا۔ موٹاپا اصل میں ہمارے ہاں فربہی کو بھی موٹاپا سمجھا جاتا ہے۔ ایک نارمل ہیلدی جسم یا خاتون میں پریگننسی کے دوران جو تھوڑا بہت فیٹ ڈپازٹ ہو جاتا ہے وہ موٹاپا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، لیکن اس کے علاوہ میں خاص طور پر اپنے کلینک میں بھی کہا کرتا ہوں کہ جن بچیوں کی شادی قریب ہے، اب رمضان کے بعد شادیوں کا سیزن دوبارہ شروع ہوگا، ہماری بہت ساری بچیاں ہیں جن کی شادی قریب ہے، تو وہ اپنے وزن کے حوالے سے تھوڑی سی کانشیس ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ روزہ اور فاقہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا۔ یہ ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ جو انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگوں کو فوائد بتا رہے ہوتے ہیں وہ فاقے کے نام پر روزے کے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اچھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں طب نبوی میں بتا دیا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو اس کو آگے اب سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے۔ تو جو ہمارے سٹائل کا روزہ ہے، جو مسلمانوں کے ہاں روزہ ہے، یہ والی فاسٹنگ بہترین فاسٹنگ ہے۔ تمام قومیں روزہ رکھتی ہیں، آپ کو پتا، اپنے اپنے سٹائل میں، اور یہ جو لا مذہب لوگ ہیں، جو یہ جو نئے انٹرنیٹ کے اوپر چھائے ہوئے، جن کا سارا پیٹرن انٹرنیٹ والے لوگ کاپی کر کے ہمیں چینلز پر سناتے ہیں، وہ غلط ہے۔ روزہ اسلام کے حساب سے جو روزہ ہے یہ تزکیہ بدن اور تزکیہ نفس ہے، بہترین۔ اچھا۔ تو جو لوگ آج کے ہمارے ٹاپک کے مطابق جو لوگ اپنی فربہی کو کم کرنے، موٹاپا ہمارے ہاں نہیں ہے پاکستان میں اتنا زیادہ، مطلب ہارڈلی پوری 26 کروڑ کی آبادی میں 1-2% لوگ موٹے ہوں گے۔ باقی جو لوگ ہیں یہ فربا ہوتے ہیں، تو اپنے آپ اور نہ انٹرنیٹ کی چکا چون سے یہ وہاں سے سن کے اپنے آپ کو نا موٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک نارمل جسم جو ہے وہ اگر آپ کا ہے تو بالکل وہم نہ کریں کہ آپ موٹے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے، اپنی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، اپنا یورک ایسڈ نارمل رکھنے کے لیے
اپنا بلڈ پریشر ٹھیک رکھنے کے لیے اپنی فربئی کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز نوٹ کیجیے جی رمضان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے سحری کرنے سے پہلے آملے کے مربے میں سے 2 پھل جو اس کے فروٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں. اچھا یہ اس کے بعد آپ نے وضو وغیرہ کرنا ہے اور سحری کی تیاری کرنی ہے. اور جب سحری سٹارٹ ہو تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے بالکل تن آ کے کھانا نہیں کھانا. اچھا اس رمضان کو نارمل طریقے سے جس طرح میں رکھیں. جو ناشتہ آپ ریگولر کرتے ہیں روزانہ وہی ناشتہ آپ سحری میں کریں. اچھا ایک بڑا پرفیکٹ قسم کا ہماری سالوں کی جو اس پر کلینکل پریکٹس میں جو چیزیں آئی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ اپنی فربئی کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کو انرجی بڑھائیں. جو چیزیں آپ نے سحری میں کھانی ہیں وہ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے نہیں چلنی ہیں. بالکل. اور دوسرا اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی نیند پوری کریں, کوالٹی والی نیند. اچھا اس کے بعد ہم تو پھر حکیم صاحب رمضان میں سوتے ہی نہیں ہیں جناب کے صبح سحری کر کے سونا ہے پھر جناب وزن نہیں کم ہو سکتا پھر. اچھا ہاں یہ پھر میری طرف سے جواب ہے آپ کو. تو اگر تو آپ نے اپنی فربئی کنٹرول کرنی ہے تو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے 10-11 بجے سے لے کر تہجد تک. ہاں جی. اس وقت نیند پوری کریں, سحری کریں. سحری کے میں طریقے آپ کو اسی پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا اور افطاری کے بھی طریقے بتا کر جاؤں گا. اور سحری کرنے کے بعد آپ سوئیں مت. اچھا سحری کرنے کے بعد اگر آپ سوتے ہیں. اچھا سحری میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ سحری میں جیسے آپ نے کہا کہ نارمل وہ ناشتہ کریں تو نارمل ناشتے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کئی لوگ تو اب 4 نان کھا جاتے ہیں نارمل ناشتے میں. نہیں فربئی کے پیشنٹ جو فربئی کے لوگ ہیں اور جو اپنا وزن تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے بھی چیزیں بتاؤں گا, لیکن میں تھوڑا سا پہلے پروگرام کے اس حصے میں لائف سٹائل بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا کہ اگر آپ اپنی نیند 10 بجے سے لے کر تہجد کے ٹائم تک پوری کرتے ہیں اور سحری کرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں, مطلب نماز پڑھی اور وہیں پر اٹھے جاگے اسی بستر پر سحری کی, اسی بستر کے اوپر یا قریب نماز پڑھی اور وہیں سو گئے تو آپ کا اللہ حافظ ہے. ہماری طرف سے جواب ہے آپ کو. اچھا تو وہ کھٹی ڈکاریں, تبخیر معدہ اور بے شمار مسائل عام انسان ہیلدی انسان کو شروع ہو جاتی ہیں. تو جس کسی نے اپنا شوگر کنٹرول کرنی ہے, اپنا موٹاپا کنٹرول کرنا ہے, اپنا یورک ایسڈ کنٹرول کرنا ہے, اس کو فجر کی میل جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. خواتین بھی جو ہیں جہاں پر سحری کی ہے اس سے ہٹ کر تھوڑی دور نماز ادا کریں اور اس کے بعد جاگتے رہیں. اچھا اگر اس وقت آپ سو جاتے ہیں تو وہ آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے. نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. اچھا یہ میرے کہی ہوئی بات کو آپ 2-3 روزے مزید آزما کے دیکھیں. اچھا جب آپ سحری کرنے کے بعد جاگتے رہیں گے تو وہ کھانا پراپر ہضم ہوگا. جو کھانا آپ نے معدے میں ٹھوس کے بھیجا ہے وہ جب تک پورے جسم میں نہیں جائے گا تو انرجی نہیں بنے گی اس کی. اچھا جب وہ انرجی بن جائے گی تو وہ آپ کی انرجی شام تک چلے گی. اچھا اور جب آپ وہ کھانا کھا کے معدے میں جو پھینکا ہے آپ نے اور وہ سو جاتے ہیں آپ تو وہ اس انرجی میں کنورٹ نہیں ہوا. جس وقت آپ اٹھتے ہیں تو کھٹی ڈکاریں اور باقی معاملات تو ہوتے ہیں, آپ کی انرجی زیرو ہوتی ہے. اچھا نوٹ کر کے کالی اور سستی کا شکار کالی اور سستی کا کسی کام کے نہیں ہوتا. یہ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا اور کوشش کریں کہ سادہ غذا پر آئیں. اچھا انٹرنیٹ پر بتائی جانے والی ڈائٹیشنز اور نیوٹریشنسٹ کی طرف سے جو غذائیں ہیں وہ بالکل غلط ہیں. آپ کے ہمارے جو بڑے کھانا کھاتے تھے وہ کھانا کھائیں. اگر پراٹھا کھانا بہت ضروری ہے تو پراٹھے کو انتہائی کم گھی میں یا انتہائی دیسی گھی میں یا انتہائی کم سرسوں کے تیل میں بنائیں. اچھا انڈا اگر کھانا چاہتے ہیں تو اس کو ابلا ہوا انڈا کھا لیں, لیکن بالکل بھی اس کو تلیں مت. یا اس کا سالن بنا لیں, اس میں تھوڑا سی پیاز شامل کر لیں, شملہ مرچ شامل کر لیں, اس طرح کی چیزیں. ایک کہوہ ہے چائے کی جگہ پر وہ استعمال کریں. یہ جو دودھ والی چائے ہے, جو کالی چائے ہے, یہ ڈی ہائیڈریشن. یہ تو اکثر لوگ ادھر سے سحری ختم کی اور 10 منٹ ہوتے ہیں ختم ہونے میں تو چائے کا کپ آپ پی لیتے ہیں. جب آپ چائے لے لیتے ہیں سارا کچھ کھانے کے, ایک تو وہ چائے جب جاتی ہے تو جو آپ نے پہلے کھایا ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے. دوسرا وہ باڈی میں جو آپ نے پانی آپ کے موجود ہوتا ہے وہ اس کو باہر نکال دیتی ہے. اچھا باڈی آپ کی خشکی کی طرف جانا شروع ہوتی ہے, ڈی ہائیڈریشن کی طرف جانا شروع ہوتی ہے. جب 10ویں روزے کے بعد یہی پیٹرن رہے گا تو 10ویں روزے کے بعد بہت سارے
پیشنٹ غشی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اچھا پانی کی وجہ سے. گردوں کے مریض ہو گئے, شوگر کے پیشنٹ ہو گئے, اور یہ جو یورک ایسڈ کے لوگ ہیں, ان کو جسم کو پانی بڑا ضروری چاہیے. اچھا جب پانی آپ خود ہی چائے پی کر نکال دیتے ہیں. اچھا اس کا حل میں بتانے لگا ہوں کہ چائے کی بجائے جس وجہ سے آپ چائے پی رہے ہیں کہ آپ کو پیاس نہ لگے, مطلب یہ میتھ ہے نا کہ جی اس کی وجہ سے پیاس نہیں لگتی, تو ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ جو آپ کو کہوا ہربل ٹی پسند ہے اس کے اندر الائچی لازمی شامل کر لیں. اچھا اب الائچی والا اکیلا کہوا بھی پیا جا سکتا ہے, وہ سادہ طریقہ ہے. 1.5 کپ پانی لیں, اس کو چینی, گڑ یا شکر, اگر ڈائبیٹک نہیں ہے تو اس کے اندر اسی کے اندر پکائیں, اور 4 الائچی کے دانے, مطلب چھوٹی الائچی اچھی والی, وہ اس میں شامل کریں اور اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. وہ کھانا کھانے کے بعد وہ پئیں, آپ کے کھانے کو بھی پراپر ہضم کرے گا اور سارا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی. اچھا حکیم صاحب یہ بتاتے جائیے گا کہ اسی طرح افطاری میں جو ہے وہ ہم کیا ایسا ایٹنگ ہیبٹس اپنائیں, لوگ کھائیں کہ وہ ان کو موٹاپا ہے یا ان کو یہ بیماریاں ہیں وہ ریورس ہو سکیں؟ اچھا شہزاد بھائی, جو ہم فربئی کے پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں, ان کے لیے ایک بہترین افطاری. اچھا میں آپ مختلف چینلز پر بھی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, جو مارگلا پہ ہم پروگرام کرتے تھے, میں پرہیز کے خلاف ہوں. اچھا جو فربئی کے پیشنٹ ہیں, جو اپنے آپ کو فربئی سمجھتے ہیں, جو موٹاپے کے پیشنٹ ہیں, ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ بیجا پرہیز نہ کریں. آپ جتنا زیادہ بیجا پرہیز کریں گے, جو زیادہ آپ فاقہ کریں گے, تو آپ کا وزن کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور خاص طور پہ ان حالات میں یہ جو ہے رمضان, اس میں کیا ہوتا ہے کہ پکوڑے, سموسے, بازاری قسم کی فروٹ چاٹ, دہی بلے کھاتے ہیں, وہ نقصان دیتی ہیں, معدہ خراب کرتی ہیں, اور فیٹ ڈپازٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے. جو چیزیں میں بتانے لگا ہوں یہ آپ استعمال کریں, اس سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پراپر کھائیں گے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک ہے وہ پکوڑے لازمی کھائیں. اچھا جی ہاں, اللہ جی, پکوڑے بھی کس طرح سے موجیں لگ گئی ہیں جناب, پکوڑے ہو جائے قوم تو پہلے. جی پکوڑے کیسے کھانے ہیں؟ پکوڑے نہیں, ہوں ایک دوست پوچھ رہا سی روزے پہلے فرض ہوئے سی کہ پکوڑے فرض ہوئے سی پہلے, یہ بھی دس دے. بالکل پہلے اتنا رواج نہیں تھا یہ, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں افطاری میں کہاں ملتے تھے سموسے پکوڑے. یہ میرے خیال 5-10 سال ہی ہوا ہے جب فرض ہوئے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ جو ڈائبیٹک ہے وہ بیسن کا خیال رکھیں کہ یہ بیسن ہی ہے جو بازار سے مل رہا ہے, نہیں تو پھر چنے کی دال یا سفید چنے لے کر خود پسوا لیں. اچھا جب وہ بیسن آپ کے پاس خالص آ جائے, اس کے بعد ایک بڑی پتہ کی بات نوٹ کر لیں کہ اس کو گھی میں یا ریفائنڈ کوکنگ آئل میں نہیں تلنا. اچھا, اور آلو والے پکوڑے نہیں بنانے. اچھا اس کو تلنا ہے دیسی گھی میں یا سرسوں کے تیل میں. اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں تاکہ آپ پیٹ بھر کے پکوڑے کھائیں اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو, آپ کا وزن بھی نہ بڑھے. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا سرسوں کا تیل لینا ہے اتنا ہی لینا ہے کہ بس وہ پکوڑے صرف ڈپ ہو سکیں, اس میں فرائی ہو جائیں, اور جب وہ 2 مرتبہ سے زیادہ وہ والا تیل استعمال نہیں کرنا. اچھا تیسرے دن آپ نے تیل چینج کرنا ہے. جو پہلے والا تیل ہے وہ آپ ہنڈیا میں یا کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں استعمال کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سبزیوں کا استعمال کریں پکوڑوں میں. آپ نے آلو استعمال نہیں کرنا, گوبھی استعمال نہیں کرنا, پالک استعمال کر سکتے ہیں, شملہ مرچ استعمال کرتے ہیں, سبز مرچ استعمال کر سکتے ہیں, اور پیاز ڈال سکتے ہیں, اناردانہ ڈال سکتے ہیں, کم نمک اور کم مرچ, اور اجوائن لازمی شامل. اچھا انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے. اچھا جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے ایسے افراد جو موٹاپے کی طرف مائل ہیں اور مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں جو موٹاپے کے ساتھ آتی ہیں, اگر وہ اس رمضان کو ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنا لیں اور پھر اس پر عمل پیرا بھی رہیں رمضان کے بعد, تو یقینی طور پر نہ صرف وہ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے, بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مہلک بیماریاں جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یورک ایسڈ کی زیادتی ہے, یا اس طرح کے دیگر امراض ہیں, جوڑوں کا درد ہے, ان سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل ہیلتھ پلس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.